ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دوستوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے جو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کا تعلق جسم سے، بدن سے، جان سے اور قلب سے ہے۔ لیکن ان میں سے جو 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کا تعلق زیادہ تر مال و زر سے ہے، مال و اسباب سے ہے۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، یہ 2 چیزیں تو تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ان میں چاہے غریب ہو، امیر ہو، مریض ہو یا صحت مند ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تمام مسلمانوں پر یہ چیزیں، یعنی ایمان لانے کے بعد نماز اور روزہ، یہ 2 چیزیں ہر شخص پر فرض ہیں۔ لیکن یہ 2 احکام ہیں، جن 2 احکامات کا تعلق زیادہ تر مالداروں سے ہے، ان میں نمبر 1 زکوٰۃ اور نمبر 2 حج۔ حج جو ہے یہ مالی عبادت کے ساتھ ساتھ بدنی اور جسمانی عبادت بھی ہے، کیونکہ اس میں مال تو خرچ ہوتا ہی ہے، مال کے ساتھ جسم بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ ادا کرنے والی عبادت ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف مال سے ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ہر عبادت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اور ان عبادات میں، یعنی کسی بھی عبادت میں اپنا کوئی دنیاوی مفاد، دنیاوی فائدہ نہ پنہا ہو، یعنی اپنے آپ کو سخی دکھانا، فیاض دکھانا، دریا دلی کا ثبوت پیش کرنا، ان چیزوں کا بالکل شائبہ نہ ہو۔ یعنی دوسروں کو خوش کرنا اور دوسروں کو دکھانا، ہمیں تمام عبادات میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اہل ایمان کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ جو بھی عبادت اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس میں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی نقص اور کسی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو ٹھکرا نہ دے، پھینک نہ دے، دھتکار نہ دے۔ اور جس عبادت میں ذرہ برابر ریا کا شائبہ ہو، تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل و قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی منشا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، تو اللہ کی منشا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا اور دنیاوی مال و اسباب اور اس کی چمک دمک اور اس کی رعنائی و زیبائی میں ملوث ہو کر کہیں اپنے اللہ کو، اپنے حبیب کو، اپنے آقا و مالک کو بھول نہ جائے، یعنی دنیاوی محبت اس کے دل میں داخل ہو جائے اور اللہ کی محبت اس کے قلب و زبان سے، دل سے نکل جائے، کہیں یہ نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے ہمیں مال دوسروں کو ادا کرنے، خرچ کرنے کا ایک بہترین اور سنہرا موقع زکوٰۃ کی صورت میں ہمیں مرحمت فرمایا ہے کہ ہمارے دل کو مال کے زنگ سے پاک کر کے اس میں اپنی محبت داخل کرے۔ اس لیے ہمیں دیگر عبادات کو اہل علم حضرات سے سیکھ کر کرنے کی طرح اس عبادت کے مسائل کو اہل علم حضرات سے سیکھ کر، سمجھ کر کرنا چاہیے۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے مسئلے میں اچھے دیندار لوگ بھی سستی، کاہلی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، کیونکہ شادی شدہ اکثر فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں جاتی ہے۔ اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر جو بھی مال و اسباب ہو، اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اکثر عورتوں پر اتنا زیور ضرور ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی ان عورتوں پر ہی ہے، ان کے شوہروں پر نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں یا ان سے پوچھ کر ادا کر دیتے ہیں،
تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی جو اصل منشا و مقصد ہے وہ جو ہے مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت مال کی محبت کو ختم کر کے اپنی محبت کو اپنے بندے کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، اور یہ چیز جب کوئی دوسرا کر دے گا تو ہمارے دل میں اس مال کی اور اس دنیاوی محبت ہمارے دل میں بیٹھی رہے گی، اور پھر اللہ کی محبت ہمارے دل میں بغیر اپنے ہاتھ سے مال ادا کیے بغیر محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔